دیر کبھی بھی نہیں ہوتی، اللہ کو تو ہر پل تمہارا انتظار رہتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جو کتنا ہی کیوں نہ بھٹک جائیں لیکن اللہ کے در کا راستہ کبھی نہیں بھولتے، جو تھک ہار کر ہی صحیح لیکن واپس لوٹ آتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سب کا برابر کا ہی ہوتا ہے۔ جلد ہی وہ دن آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ انہیں تو میں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ اللہ تو رہتا ہی وہاں ہے جہاں تمہاری دعائیں رہتی ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کر اللہ سے کچھ مانگا ہو اور اس نے سنا نہ ہو؟ اس صبر کے بدلے کن کا معجزہ ہوا تو تمہاری ان دعاؤں کا صلہ خود اللہ ہوا تو ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ اور دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھو دعائیں قبول ہو گئیں، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور معجزے اللہ کی رضا ہو جانے سے ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ دیر تو بس تمہاری دعاؤں کا امتحان ہوتی ہے، پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں اور کہانیاں ایک کن سے پلٹ جاتی ہیں۔ اور یاد رکھنا، دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں نہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، انسان کا دل دکھانے والا اللہ کی محبت کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ قرآن گواہ ہے جس کے معجزوں کا تم اس رب کے کن سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو۔ اللہ دینے میں کمی نہیں کرتا، تم گننے میں غلطی کر دیتے ہو۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ دل ان دعاؤں سے کبھی نہیں تھکتا جو اللہ کو پسند ہوتی ہیں۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری۔ وہ جانتا ہے صبر بڑے حوصلے کی باتیں ہیں، اس لیے وہ دعا میں تمہارا دل تب ہی لگاتا ہے جب قبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم روز کتنے ایسے گناہ کرتے ہیں جو ہم سے انجانے میں ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان گناہوں کی اللہ سے معافی بھی کبھی نہیں مانگتے، کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ استغفار کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ آپ اللہ سے جتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں، اللہ آپ کو اتنی ہی مرتبہ پاک کر دیتا ہے، اور جب آپ پاک ہونے لگتے ہیں تو آپ کا دل خود بخود اللہ کی جانب مڑنے لگتا ہے۔ ہماری اللہ سے دوری کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ گناہ انسان کو اندھا کر دیتے ہیں، اور پھر اسے نہ تو رب دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی وہ یہ سمجھ پاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہا ہے۔ تو بس جب بھی موقع ملے، سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی بھی جگہ پڑاؤ کیا ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں، وہ سر رکھ کر سو گیا ہو اور جب بیدار ہوا ہو تو اس کی سواری غائب ہو۔ آخر بھوک پیاس یا جو کچھ اللہ نے چاہا اسے سخت لگ جائے، وہ اپنے دل میں سوچے کہ مجھے اب گھر واپس چلے جانا چاہیے، اور جب وہ واپس ہونے لگا تو پھر سے سو گیا، لیکن پھر جب وہ نیند سے سر اٹھائے تو اس کی سواری وہاں کھانا پینا لیے ہوئے سامنے کھڑی ہو، تو خیال کرو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ یعنی انسان سے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو گئے ہوں اور اللہ سے کتنا ہی دور کیوں نہ چلا گیا ہو،
لیکن پھر بھی جب وہ لوٹ آتا ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اگر آپ توبہ سے اللہ کو خوش کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو دیر کس بات کی؟ ہماری بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ ہم ان کے لیے اپنے دلوں میں نفرت اور بدگمانی رکھتے ہیں، اس لیے پھر ہمارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ ہم انہیں خوش دیکھ کر اللہ سے یہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ کیا اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، یا کیوں اللہ نے انہیں خوشی دی جبکہ انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ اور پتہ ہے جب انسان اللہ کے فیصلوں اور اللہ کی مصلحتوں پہ سوال کرنے لگتا ہے تو وہ اللہ کو کھو دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے سوال کبھی نہیں اٹھانا اور نہ ہی ہم نے کسی کے لیے دل میں نفرت پالنی ہے۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کر سکیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے پھر سے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے کم درجے والا عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درگزر اور صبر کرنا۔ یہ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں جو قیامت کے روز ہماری ڈھال بنیں گے۔ آپ آج کسی کو معاف کریں گے تو اللہ پھر برعظیم ہے، بڑی شان والا ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا سیکھیں، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اپنے لیے نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کے لیے کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے لی گئی ایک سانس بھی عبادت ہے، خاص کر تب جب آپ سوچ رہے ہوں کہ اب اسے روک دینا چاہیے۔ نصیب بدلنے کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا پاسدار ہے۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار۔ اللہ اپنی محبت تک لانے کے لیے تمہیں اس سے آزماتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے رات بھر تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ جانتا ہے وہ دکھ بھی جن کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرتے ہو۔ ٹوٹا ہوا دل جب التجائے کن کرتا ہے تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں۔ ڈر جب دعاؤں میں بدل جاتا ہے تب یقین کے معجزے ہوتے ہیں۔ توکل رکھو، جو دل بنا سکتا ہے وہ انہیں ملوا بھی سکتا ہے۔ مقدر تو کون کا کھیل ہوتے ہیں، اللہ کے ایک حکم پہ بدل جاتے ہیں۔ قبولیت کا وقت تو وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بڑھاتا ہے۔ اللہ راستے ضرور بدلتا ہے مگر منزل تمہاری پسندیدہ ہی رکھتا ہے۔ اللہ ادھورے نصیب نہیں لکھتا، وہ کہانیاں نامکمل رکھ کر صرف تمہیں آزماتا ہے۔ وہ اس لیے تمہارے منصوبے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ سکو۔ اللہ تمہیں ناممکن کے ذریعے ہی دعا مانگنا سکھاتا ہے۔ اللہ لوٹا دے گا تمہیں ہر وہ کھوئی ہوئی چیز جسے وقت تہجد تمہاری نگاہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ دوران سجدہ تڑپ کر اللہ کو لگائی جانے والی آواز قبولیت جتنا اثر رکھتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی دعا نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ طرف جب آمین کہتی ہے تب معجزوں کا خالق کن فرما دیتا ہے۔